بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں دو جماعتیں لگی ہوئی ہیں، دو مجلسیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک مجلس ایک طرف لگ رہی ہے، اس میں بھی چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مجلس دوسری طرف لگ رہی ہے، اس میں بھی چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلاہما علی خیر، کہ یہ دونوں جماعتیں، دونوں مجلسیں بہترین ہیں، یہ دونوں مجلسیں بہتر کام پر ہیں، افضل کام پر ہیں۔ پھر مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن ان دونوں مجلسوں میں سے ایک مجلس دوسرے سے افضل ہے، افضل، ایک مجلس دوسرے سے افضل ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک مجلس وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، یعنی ایک جماعت کے لوگ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے انعامات مانگ رہے ہیں۔ وہیں پر جو دوسری جماعت ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ یہ لوگوں کو علم اور دین اور فقہ سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یعنی ایک جماعت علم سکھا رہی ہے اور دوسری جماعت اپنے لیے دعائیں کر رہی ہے، اللہ کے انعامات مانگ رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جو جماعت اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، انعامات مانگ رہی ہے، اب رب کی مرضی ہے، چاہے تو انہیں عطا کر دے اور چاہے تو انہیں وہ انعام نہ دے۔ لیکن مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو دوسری جماعت ہے جو علم دین سکھا رہے ہیں اور فقہ سکھا رہے ہیں، مسئلے مسائل سکھا رہے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جماعت افضل ہے یہ والی جماعت سے، یہ جماعت افضل ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیونکہ میں بھی معلم سکھانے والا بھیجا گیا ہوں۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور جس جماعت میں علم سکھایا جا رہا تھا، دین کی دعوت دی جا رہی تھی، مسئلے مسائل سکھائے جا رہے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس حدیث مبارک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم دین سیکھنا اور سکھانا یہ اپنے لیے عبادت کرنے سے افضل ہے، عبادت کرنے سے افضل ہے۔ وہیں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے۔ تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سنو اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ سخی ہے، اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں۔ پھر مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ذات تبارک و تعالی کے بعد اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ پھر مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سنو اے میرے صحابہ، میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ انسان ہے کہ جو علم سیکھے اور دوسروں کو علم سکھائے اور دنیا کے اندر، زمانے کے اندر علم کو خوب پھیلائے، سب سے زیادہ میرے بعد وہ سخی انسان ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں یہ جو علم سکھانے والا، سیکھنے والا اور علم کو پھیلانے والا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن یہ اس حال میں آئے گا کہ یہ اکیلا، یہ ایک بادشاہ اور ایک امیر کی حیثیت سے ایسی شان اور شوکت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کو سیکھنا اور سکھانا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں
عرض کی یا رسول اللہ بنی اسرائیل میں دو لوگ ہیں. ایک سوال پوچھا مصطفیٰ سے، پوچھا یا رسول اللہ بنی اسرائیل میں دو لوگ ہیں، ان میں سے ایک عالم ہے جو کہ صرف فرض نماز ادا کرتا ہے، یعنی نوافل وغیرہ ادا نہیں کرتا، وہ صرف فرض نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو علم سکھاتا ہے، لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھاتا ہے. وہیں پر دوسرا شخص ہے بنی اسرائیل کا جو کہ پورا دن روزے رکھتا ہے، ہر دن مسلسل روزے رکھتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے سجدے رب کی بارگاہ میں کرتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ اب ان دونوں میں سے افضل کون ہے، فضیلت والا زیادہ کون ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو میرے صحابہ، بے شک یہ جو عالم ہے جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کر لوگوں کو خیر اور دین سکھاتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے، تو اس کی فضیلت اس عابد پر کہ جو پورے دن روزے رکھتا ہو اور پوری رات قیام کرتا ہو، اس عابد پر اس کی عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے. یعنی جس طرح میں تم میں سب سے افضل ہوں بلکہ ادنا سے سب سے زیادہ افضل ہوں، اسی طرح وہ عالم اس عابد سے افضل ہے. وہیں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رات کے لمحے میں ایک لمحہ بیٹھ کر دین کی گفتگو کرنا، رات کے وقت میں بیٹھ کر علم سیکھنا اور سکھانا، یہ پوری رات نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے، بہتر ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم افضل ہے عبادت سے. اس کے اندر علماء یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، اصل میں جو انسان عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے کہ مجھے بہتر زندگی ملے، مجھے بہتر آخرت ملے. لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ دوسروں کو مسائل سکھاتا ہے اور انہیں حلال اور حرام کی تمیز کراتا ہے، انہیں جائز اور ناجائز کے بارے میں بتاتا ہے، انہیں دین سکھاتا ہے. تو اس کا مقصد صرف اپنی ذات نہیں ہوتی بلکہ اس کا مقصد دوسرے لوگوں کو بھی جہنم سے بچانا ہوتا ہے اور راہ راست پر لانا ہوتا ہے. لہذا اس کی فضیلت عابد پر اسی لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اس سے پتہ چلا علم افضل ہے. ہر حال میں علم سیکھیں، اپنے بچوں کو علم سکھائیں، دینی علم سکھائیں، دین علم سے آراستہ پیراستہ کرائیں، قرآن کی تعلیم دلائیں، احادیث مبارک سکھائیں تاکہ انسان اپنے حلال اور حرام کو جان سکے، اپنے اوپر کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اسے سمجھ سکے، اور تاکہ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھ سکے. ورنہ اس پرفتن دور کے اندر عقیدے کو محفوظ رکھنا یہ بہت مشکل امر اور بہت مشکل کام ہے.